ہمارے نمائندے صغیر نقاش وہاں موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد میں ان سے رابطہ بھی کروں گا اور ان سے اپڈیٹس حاصل کروں گا. صغیر، آپ علاقے میں موجود ہیں اور آپ اس وقت میری آواز بھی سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. جی صغیر، اب یہی ہم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری ساؤنڈ اوور لیپ ہو. آپ مجموعی کنڈیشن پہلے تو کرفیو کی آپ صورتحال بتائیے کہ آپ نے علاقے میں کیا منظر دیکھا، اس کے بعد فائرنگ کا اور علاقے کا. جی اس وقت فائرنگ کی یہ صورتحال ہے کہ شدید فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ پورے 10 بجے سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ فائرنگ جو ہے یہ جو آخری دفعہ ہوئی ہے وہ رات کو 12:45 تک ہوئی تھی. 12 بجے سے لے کے اور کوئی 45 منٹ تک مسلسل ہوتی رہی تھی، لیکن اس میں کوئی 5-7 منٹ کا بیچ میں وقفہ بھی تھا. لیکن ابھی جو ہے یہ 10 بجے سے مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کی جو شدت جو ہے اس میں تھوڑا بتدریج جو ہے وہ مجھے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج بالکل سر پہ ہے اور شدید گرمی ہے. پچھلے دنوں کی نسبت جو ہے یا کل کی نسبت اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو آج موسم جو ہے وہ قدرے سخت ہے. جو علاقے میں کرفیو کی صورتحال ہے وہ بھی کافی جو ہے اس میں کافی اضافہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. لوگوں کی جو ہے گرچہ جو ہے وہ بڑی تعداد ہمیں نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ ہے کہ کل کی نسبت اگر ہم موازنہ کریں تو کمپیریٹیولی جو وہ والے علاقے جو G6 کے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں یا پرے ہیں وہاں پہ ہمیں جو ہے لوگوں کی آمد و رفت قدرے جو ہے وہ کل کی نسبت تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے. لیکن مجموعی طور پر جو ہے میں جس وقت جس جگہ پہ موجود ہوں اس کو سرنڈر کیمپ بھی کہتے ہیں اور یہ کورڈ مارکیٹ اور میلوڈی کے درمیان کا ایک علاقہ ہے جو اس وقت آپ اس کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں. ایک اور چیز جو میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کچھ چینلز کے اندر کچھ جگہوں پہ جو ہے ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ شاید کسی ایک شخص نے صبح سے سرنڈر بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. ہم لوگ صبح سے یہاں پہ موجود ہیں، بلکہ میں تو رات سے کل سے یہیں پہ اسی جگہ پہ موجود ہوں. کوئی ایسی اطلاع جو ہے ہمیں ابھی تک نہیں ملی کہ کسی نے سرنڈر کیا ہو. جی زبیر غوری. جی نقاش، ایک بات میں پوچھوں گا، ایک سوال اور اس کے بعد میرے دوسرے سوال کا آپ ایک ساتھ جواب دیجئے. کل جو باہر آنے والے افراد تھے ان میں 2 طویل قامت نقاب پوش خواتین کی بات کی گئی تھی، کیا وہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ وہ کون تھیں اور وہ عمل کیا تھا؟ اور ISPR کے میجر جنرل وحید ارشد نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں سے بھی کچھ تفصیلات ہمیں بتا دیجئے دوبارہ. جی اس میں یہ ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا زبیر کہ کل جو ہے یہاں پہ دو قامت یا طویل قامت اس کو ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے خواتین جو تھی وہ برقع پوش یہاں پہ آئی تھی، لیکن ان کے بارے میں کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہو پائی باوجود اس کے کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش بھی کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ جو یہاں پہ پیچھے یہ جو G6 کا وہ والا سکول ہے جہاں پہ ان کو اندر لے جایا گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں کافی ساری کنٹروورسیز کل موجود تھیں. ان کو میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ بہرحال ایک کنٹروورسی ہے. آپ نے جو بات کی وہ اس کے اوپر اگر میں جاتا ہوں کہ رات میجر جنرل جو وحید ارشد صاحب جو ہیں جو DG ISPR ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے اور ان سے پہلے جو ہے وہ طارق عظیم صاحب جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے تھے. انہوں نے بھی میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے فوراً بعد یہاں پہ درانی صاحب جو ہیں جو ہمارے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے تھے. انہوں نے بھی میڈیا سے انٹریکشن کیا، لیکن DG ISPR جو اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آئے تھے. انہوں نے اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ جو انہوں نے بیان کی تھی کہ رات جو ہے جب پریس کلب جو ہے وہ جرنلسٹوں سے جو خالی کروایا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا ہے. اس کی وجہ جو خالی کروانے کی انہوں نے بتائی تھی وہ صرف ایک تھی کہ کچھ لوگوں نے کچھ میڈیا جو پرسنز تھے کچھ میڈیا کے جو لوگ تھے وہ چھت پہ چلے گئے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، کل بھی اسی طرح کی فائرنگ کی اس وقت جو ہے وہ آوازیں اس وقت آ رہی تھی، بلکہ فائرنگ ہو رہی تھی بہت شدید والی، اور وہ اس وقت چھت پہ جا کے کچھ شاٹس بنا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ برائے مہربانی یہاں سے نیچے چلے جائیں، اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے پریس کلب سے خالی بھی ان سے کروا لیا گیا تھا تاکہ وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لے لیا جائے. ایک تو یہ وجہ یہاں پہ آ کے بیان کی تھی، اور دوسرا جہاں پہ اس وقت میں موجود
موجود ہوں. یہاں پیچھے میرے بالکل سامنے جو ہے وہ باقاعدہ ایک میڈیا کے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں موجود ہیں، جس میں پاکستانی میڈیا بھی ہے اور باہر کے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ ایک میڈیا سینٹر یہاں پہ بنایا ہوا ہے. تو تمام جو حضرات جو ہمارے جس میں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اور اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اور ڈی جی ISPR جو یہاں پہ آئے تھے، ان کا ایک جو ہے مطمئن نظر یہ بھی تھا کہ وہ اس کا جائزہ لینا چاہ رہے تھے اور یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو سہولتیں انہوں نے یہاں پہ جرنلسٹوں کو مہیا کی ہیں، آپ فائرنگ کی آواز بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ فائرنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو وہ جو سہولتیں انہوں نے یہاں پہ مہیا کی تھی، آیا اس سے جرنلسٹ مطمئن ہے کہ نہیں؟ انہوں نے باقاعدہ پوچھا بھی صحافیوں سے کہ کیا آپ کو کوئی مشکل یا کوئی دقت تو نہیں ہے؟ تو جس کے جواب میں صحافیوں نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کی تمام سہولیات سے یہاں پر نہ صرف فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ہم اس سے پوری طرح مطمئن بھی ہیں. جی زبیر. بہت شکریہ صغیر نقاش بک آپ کا ہمیں اپڈیٹس دینے کا. ناظرین، صغیر نقاش ہمیں بتا رہے تھے اور یہ لائیو مناظر آپ اطراف کے دیکھ رہے تھے، علاقے کی صورتحال. آپ نے فائرنگ کی آواز بھی سنی جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت